دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور وہ لوگ تھوڑے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کیونکہ خدا کی اعلیٰ سب سے جو بیسٹ اگر کوئی بخشش ہے تو وہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی سب سے اتم بخشش ہے وہ ایمان ہے. تو آج میں اسی ٹاپک کے اوپر آپ سے کچھ باتیں کروں گا. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو ان گر کہے چھے پکار. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو ان گر کہے چھے پکار. ساچی دسند جیال جو انے دور تھی لاگ جو پائے رے بھائی دور تھی لاگ جو پائے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد. ہمارے پیروں کے گنانوں میں جو ایک خاص خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ورڈز کی الفاظ کی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے گنانوں میں کہ ہر آدمی اس کی قدر نہیں کر سکتا. بڑائی اگر نہ سمجھو تو میں آپ کو بولوں کہ میں خود ایک شاعر ہوں. پنجابی اور اردو زبان کے اندر کبھی کبھی فارسی میں بھی میں نے پوئٹری لکھی ہے اور ابھی بھی لکھتا ہوں. اس لیے میری نیچر میں شعر و شاعری ہے اور میں جس نظر سے گنانوں کو پڑھتا اور سمجھتا ہوں وہ لوگ کہ جو شاعری نہیں جانتے ان کو وہ مزہ لذت نہیں آتی. پیکاسو کی کوئی ایک ماسٹر پیس پینٹنگ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ سب آدمی اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں. آرٹ کو دیکھنا بھی ایک آرٹ ہے اور آرٹ کو سمجھنا بیٹر آرٹ ہے. اس کے اندر صرف آرٹ نہیں لیکن آرٹ کی جو بنانے والا آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے. ایک آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ شاعری کیا ہے کیونکہ یہ چیز گنانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہندوستان پاکستان کا مشہور شاعر جو حال ہی میں ہماری نظر کے سامنے گزرا ڈاکٹر محمد اقبال، اس جیسے آدمی پیدا ہونے بڑے مشکل ہیں. ایک دفعہ صبح کے وقت لکڑی ہاتھ میں اور اقبال ایک باغیچے کے اندر گھومنے نکلا. بہار کا موسم تھا یعنی اسپرنگ ٹائم تھا. پنجاب میں سردی بہت سخت پڑتی ہے، برف نہیں ہوتی لیکن اولے پڑتے ہیں، ہیل سٹارمز بہت ہوتے ہیں. اور بہار جب آتی ہے تو نئی نئی کلیاں پھوٹتی ہیں. ہوا کے اندر ایک الیکٹریسٹی ہوتی ہے جو انسان کے خون کو بھی گرم کر دیتی ہے. صبح کا وقت، سورج ابھی ابھی نکلا ہے، پھول پھل لہرا رہے ہیں،
آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. شعر و شاعری کرنے والے، نیچر کو سمجھنے والوں کے اوپر یہ جو سما ہوتا، یا اسی طرح سے شام کا جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر ایسے لوگ کہ جو نیچر کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر ایک نشہ آ جاتا ہے، اور ان کے دل میں اتنی اس بات کے لیے خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ایک سکون ملتا ہے. جاپان کے اندر برس کے اندر 2 دفعہ ایسی ایک نائٹس آتی ہیں کہ جب فل مون ہوتا ہے تو وہاں خاص ایسی کلبیں ہیں کہ برس میں 2 دفعہ وہ لوگ مون گیزر یا مون واچرز کو اپنا ممبر بناتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ رات کو وہ لوگ بیٹھ کے مون کس طرح رائز ہوتا ہے اور اوپر جا کے وہ فل کمپلیٹ ایک تھالی کی طرح، پلیٹ کی طرح راؤنڈ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ بڑا مون، فل مون جب ہی رائز ہوتا ہے نا، اس وقت دیکھنے کا ایک سما ہے. تو جاپان کے یہ لوگ اس چیز کو بڑا پیار کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ناگہا ان کی ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر نظر پڑی. نارکسس کے جو پھول ہے، انگلش میں نارکسس، لیکن فارسی اردو میں اس کو نرگس کہتے ہیں. نرگس کا پھول 2-2.5 انچ ہوتا ہے، بعض دفعہ 3 انچ بڑا بھی ہوتا ہے. اور وہ پھول جس طرح سے سن فلاور ہے ایسا اس کے اندر جگہ کافی ہوتی ہے. وہاں اگر آپ نرگس کا پھول دیکھو تو اس کو ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے ہیومن آئی کو، آنکھ کو ڈرا کیا ہے. اس میں انسان کی آنکھ کی طرح آکار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ایک کونے میں سے ایسا بوند نکلتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آنکھ رو رہی ہے. اقبال کی نظر پڑی، کھڑا ہو گیا، کئی منٹوں تک چپ چاپ اس کو گیز کرتا رہا. نرگس کے پھول میں آنکھ اور اس میں ایک آنسو. منہ سے نکل گیا ایک شعر. وہ باہر کے سین نے اس کے دماغ کے اوپر جو اثر کیا تو شاعر کی جو روح تھی اس میں سے ایک آواز آئی، نرگس رو رہی ہے اور تیرے اس رونے کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. اس کا شعر دیکھو. میں نے آپ کو کہا نا کہ گھنانوں میں جو بندش ہے، لفظوں کی جو کنسٹرکشن ہے، وہ انہی کو ڈسٹرب کرتی ہے روحانی طور پہ. یہاں ڈسٹرب کرنے کا مطلب وائبریٹری ڈسٹربنس، کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. کیا کمال کا شعر ہے. کہتے ہزاروں سال سے یہ نرگس رو رہی ہے، اس لیے روتی ہے کہ میری آنکھ میں نور نہیں. یعنی نرگس کی آنکھ تو ہے لیکن دیکھتی نہیں. بڑی مشکل سے اس باغیچے کے اندر کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ جو نرگس کی اس رونے کو دیکھے اور سمجھ سکے. تو دیندارو، ہمارے جو پیروں کے جو گھنان ہیں، آج کل کچھ گئے 10 برس میں جب سے یہ ہماری انسٹیٹیوٹ اسماعیلی کھڑی ہوئی اور اس نے سکھانے والے لوگوں کو شروع کر دیا، تو ہمارے یہ نوے اسکالرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھنان جو ہے نا، یہ ایک ٹھاکا ہے. ٹھاکا سمجھتے ہو؟ گاربیج. یہ سواہلی لفظ ہے. گھنانوں کو انہوں نے نہیں سمجھا اور سمجھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. اور میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ میں جماعتوں کے اندر حضرت امام کے پاک ان شبدوں کو کہ جو اس نے گھنانوں کے لیے دیا ہے، مولا نے گھنانوں کے سرٹیفکیٹ میں لکھا ہے کہ اٹس ونڈرفل ٹریڈیشن. میں اس ٹریڈیشن کو جیتا رکھنا چاہتا ہوں.
امام کے فرمان سے. پیر کہتے ہیں ایمان راکھشو تو چھوٹ سو. رسول اکرم کی حدیث سنائی میں نے آپ کو. نبی کریم فرمایا خدا کی بیسٹ، اتم میں اتم، اعلیٰ میں اعلیٰ اگر کوئی بخشش ہے تو وہ ایمان ہے. خدا جس پہ راضی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اب ایسا سمجھ لو کہ ایک معشوق بیٹھا ہے نقاب اوڑھ کے ہوئے، اس کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ معشوق جس کو وہ چاہتا ہے اس کے سامنے اپنی نقاب اونچی کر کے اپنی خوبصورتی کا جلوہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، وہ نور ہے. اس کا جلوہ دیکھنا آسان نہیں، اس کے جلوے کو سمجھنا بھی آسان نہیں. وہ راضی ہوئے تو جلوہ دکھائے، تب تک تو نقاب پڑی رہتی ہے. نقاب کہتے ہیں ویل کو، پردے کو، کہ اس دیوار کے پیچھے کون ہے ہمیں کیا پتا. اسی طرح سے پردہ خدا نے ڈال رکھا ہے اپنے چہرے کے اوپر، اور وہ پردہ تبھی اٹھاتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے، اور اسی کے سامنے اٹھاتا ہے جس کے اوپر خدا پیار کرتا ہے، وگرنہ نہیں. یوں تو حضرت موسیٰ نبی تھے، اور نبی کو جا کے جب لوگ پوچھتے تھے کہ یا حضرت آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو فرمایا میں خدا کو جانتا ہوں. نہیں یا نبی آپ نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام خدا کے حضور میں کوہ طور پہ چلے گئے اور جا کے عرض کیا خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن شریف کی اگر آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے لفظوں اور فقروں کے اندر بڑی بڑی کہانیاں نظر آتی ہیں. قرآن بہت بریف سبجیکٹ ہے. بریف کا میرا مطلب کہ بڑی چیز کو تھوڑے لفظوں میں کہنا. موسیٰ علیہ السلام جا کے کھڑے ہوئے، کیا ہے موسیٰ؟ ربی ارنی، میرے پالنے والے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لم ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ارے موسیٰ علیہ السلام حیران، خدا کو نہیں دیکھ سکتا. دل کے اندر کتنے ہی وسوسے آئے، دل میں کتنے ہی خیالات آئے. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا میں دیکھنے کے لائق نہیں؟ یا وہ میرے پہ راضی نہیں؟ کیا میری طاقت نہیں کہ میں اس کو دیکھ سکوں؟ یہی حقیقت تھی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ خدا اس معشوق کی طرح. یہاں معشوق کا مطلب کوئی عورت نہیں، یہاں معشوق کا مطلب پیار جس سے کیا جائے. پردہ ڈال کے رکھا ہے. پردہ کیا ہے؟ ہماری عقل کا پردہ. وہ عقل سے بیونڈ ہے، وہ کوئی بھی چیز سے بہت اونچا ہے. ہماری جو میٹیریلسٹک آئیڈیاز ہیں وہ اس پروردگار عالم کو سمجھ نہیں سکتے. وہ نور ہے، ہم خاک ہیں. کہاں نور کہاں خاک، اس کا تو ہمارا کوئی تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب وہ کسی پہ رحم کر دیتا ہے، جب وہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اپنی نقاب اٹھا کے ایک جلوہ دکھا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی کر دیا. ایک تجلی ڈالی، موسیٰ نبی بے ہوش ہو کے گر گئے. طور کا پہاڑ جل کے سرما بن گیا، خاک بن گیا. تو مومنو، جو خدا جب راضی ہوتا ہے تو نبی فرماتے ہیں خدا اس کو ایمان دیتا ہے. اب ایمان کی ہزاروں لیولز ہیں. یہ ایمان ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہے. یہ ایمان کی پرائمری سٹیج ہے. خدا ہے، کہاں ہے کیسا ہے وہ پتا نہیں، لیکن خدا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مان لینا کہ خدا ہے، یہی تو بیج ہے جس میں سے بڑا درخت بنے گا، پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، پتے آئیں گے. لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے. اور خوش نصیب میں نے اس لیے کہا کہ وہ خدا کی نظر میں ہے، خدا ان پہ راضی ہے، خدا نے ان کو ایمان دیا ہے. تو پیش شمس کہتے ہیں اگر تم ایمان رکھو گے، یعنی اس بیلیف کے اوپر قائم رہو گے،
کہ परवरदिगार की हस्ती दुनिया में है तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। छूटने का मतलब ये है तुम दुखों तकलीफों में से और खसूसी तौर पे जिंदगी की जो तकलीफें हैं उनमें से तुम छूट सकोगे, नजात पा सकोगे, जिंदगी की तकलीफों से छूट सकोगे। हजारों तकलीफें हैं, हजारों, हर किस्म की तकलीफें इंसान को पैदा होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसको दुख नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको प्रॉब्लम्स नहीं। अरे बच्चे को जरा सी समझ आती है तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम उसके खिलौनों की हैं, टॉयज की हैं। उस घर में इस सर्दी के अंदर बच्चे को बंद रखोगे तो एक दो रोज के बाद वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, घबरा जाएगा। उसको बाहर निकालोगे तो खुश हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो हैं ही, और प्रॉब्लम्स के बगैर जिंदगी ही नहीं। दुखों का नाम ही जिंदगी है, दुखों का नाम। और इन दुखों को मेल्ट करने के लिए थोड़े थोड़े सुख भी रखे हैं। मैं अपनी बातों में हमेशा कहा करता हूं कि 99% इंसान की लाइफ में दुख ही दुख है, 1% सुख है। और वो ऐसा सुख है कि जब ईमानदार इंसान को वो सुख की घड़ी मिलती है तो वो उस सुख को ऐसा स्ट्रेच करता है कि 99 दुख उसके नीचे छुप जाते हैं। ये सुख कौन सा कि 99%, 1% 99% को छुपा देवे? वो कौन सा सुख है? वो सुख है ईमान। कैसे? खुदा के ऊपर यकीन और ईमान होने की वजह से जब हमें दुख आते हैं तो पहला रिएक्शन हमारा होता है शॉक। कोई दुख जब मिलता है ना तो पहला रिएक्शन है चोट लगती है, शॉक। जब ये चोट लगती है तो हम भिना उठते हैं, यकायक किसी आदमी को हम ठोसा मार देवें, उसको हाथ से मार देवें या चाकू छुरी लगा देवें। पहला रिएक्शन इंसान के माइंड में शॉक होता है। शॉक के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसको गम, फिक्र, दुख, पेन, दर्द होता है। और फिर ये चीज, ये दुख दर्द उसकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं उसको वाइब्रेट कर देती है और इंसान इस दुख में से निकलने का रास्ता ढूंढता है। और जब वो रास्ता ढूंढने के लिए मेहनत कोशिश करता है, मोस्टली फेल होता है, कभी कभी कामयाब होता है। लेकिन अगर वो फेल भी हो गया, मोमन होने की वजह से, उसके दिल में ईमान होने की वजह से वो ये समझता है चलो खुदा को ऐसा ही मंजूर है, उसको एक किस्म का सुकून मिल जाता है। जब ये कहता है ना, दुखों में से हार के, नाकाम होने के बाद जब वो थक जाता है तो कहता है अच्छा खुदा को यूं ही मंजूर था। अजा बकरा वीरा भाई पड़ा रहा जी, भणे पीर सदर दीन। ए वीरा भाई, ए भाइयों, सदर दीन फरमाया अजा बकरा पड़ा रहा। आपको इस गिनान की, इस पाठ की समझ नहीं आई कि सदरुद्दीन के जमाने तक 600 वर्ष हुए। जुमे को, जुमे की रात को जमात मिलती थी, बकरा काट के उसके गोश्त की सुकृत बनाते थे। यानी गोश्त को हड्डियों से जुदा करके प्योर गोश्त लेके छोटे छोटे टुकड़े उसको अच्छी तरह से बना के, पका के उसकी सुकृत देते थे, झूरा देते थे। जमात खा के आप ख्याल करो कि सदरुद्दीन के जमाने के अंदर गुप्ती थे, जाहिर में मुसलमान नहीं थे। और उस जमाने के अंदर बकरा खाना या गोश्त खाना बुरा समझा जाता था हिंदुस्तान में, लेकिन बकरा पकता था। आप कभी हिंदुस्तान जाओ, आज भी जो राजपूत लोग हैं वो गोश्त नहीं खाते, लेकिन बरस में एक दफा वो सारे बकरे की कुर्बानी करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। चलो ये बहुत लंबी चौड़ी बात न हो जाए, छोटी कर दूं
फिर सदरुद्दीन की जमात जो थी वो बकरा खा के उसकी हड्डियां वगैरह सब चीजें उसके चमड़े के अंदर रख के उसको बांध देते थे और जमात खड़े होके दुआ करती थी, ये बकरा जिंदा हो जाता था। आज की दुनिया में शायद गप लगती होवे, मजहब के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो इंसान के मगज में नहीं आ सकती। भला बताओ, आज से 100 बरस पहले कोई ये समझ सकता था कि चांद के अंदर इंसान उतरेगा और चलेगा? समझ सकता था? गप थी ना। लेकिन आज वो गप सच्ची हो गई। एक जमाने के अंदर एक चीज नामुमकिन नजर आती है, दूसरे जमाने के अंदर वही चीज पॉसिबल नजर आती है। या एक जमाने के अंदर एक चीज पॉसिबल थी तो दूसरे जमाने के अंदर वो इम्पॉसिबल हो गई। जमाने के अंदर कदरें बदलती रहती हैं। तो फिर सदरुद्दीन के जमाने में ये बकरा जिंदा हो जाता था, उसको फिर पाल पोस के दूसरी दफा वापस यूज करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जमात की यकदिली जो थी, यूनिटी जो थी, वो यानी बंद हो गई, घट गई, बिगड़ गई, कुछ भी समझो। जमात में एक दो ऐसे आदमी थे कि जिसकी वजह से शक पैदा हो गया। दुआ मांगी गई मगर बकरा जिंदा ना हुआ। वो लोग के जो मोमन थे रोने लगे। फिर सदरुद्दीन ने फरमाया कोई बात नहीं, और आखिर में कहते हैं, मेरे स्वामी राज को वीरा भाई यूं गम्या। ए जमात, मेरे मौला को ऐसा पसंद हुआ। जमाना कलयुग का बदल गया, ईमान बदल गए। मैंने अपनी आंखों से देखा भी है और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर उसका स्वाद भी चखा है। मैं आपको 50-55 बरस की बात करता हूं। सियालकोट पंजाब के अंदर इस्माइलियों का सेंटर था। सियालकोट आज भी पाकिस्तान के अंदर है और सैकड़ों इस्माइली वहां हैं। एक जमाने में वो बहुत बड़ी जमात थी। सियालकोट का जो शहर है उसकी एक साइड में एक नहर चलती है। नहर यानी कैनाल है, छोटी नदी है। ये नदी कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों में बर्फ पिघल के आती है और सख्त गर्मी के टाइम में भी आप इसमें हाथ डालोगे तो आप 10 सेकंड्स भी हाथ उसमें रख नहीं सकते, इतना ठंडा है सख्त गर्मी के टाइम में भी। और गर्मी ही के टाइम में ये नहर ज्यादा चलती है क्योंकि गर्मी के अंदर वो बर्फ पिघलती है। लेकिन दीनदारों, इस नदी के इस बर्फानी पानी के अंदर अगर कोई आदमी चल के सामने जावे, नदी लगभग 20-25 फुट चौड़ी है और कमर या इससे थोड़ा ज्यादा ऊंचा पानी। हर रोज, एक दिन नहीं, 365 दिन बूढ़े बूढ़े जवान जो बैतुल ख्याल में थे, वो जमाने के अंदर बैतुल ख्याल की इबादत उम्र जरा थोड़ी बड़ी हो जाती थी, 40-50 के होते थे, तब वो जाके बोल लेते थे। बाद में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ऐसी मेहरबानी कर दी, फरमाया अच्छा 16 बरस का बच्चा आके बैतुल ख्याल का बोल ले सकता है। ये इमाम के राज इमाम जानता है। उस जमाने के अंदर मैं खुद भी इनके साथ गया हूं। रात को 3 बजे 2:30 बजे ये बूढ़े लोग उठ के इस नदी में कमर तक इस ठंडे पानी में पसार करके, सामने जमात खाना था, जमात खाना नदी के पार था और उस वक्त उस तरफ फार्म्स वगैरह थे। अभी तो बस्ती हो गई, अभी पुल भी बन गए, मगर उस वक्त रात को 2:30-3 बजे ये लोग इतने ठंडे पानी में पार होके उधर जावे और अपने कपड़े निचोड़ के, इतनी गीले कपड़ों के साथ बैठ के कंबल ले आते थे, लपेट लेते थे, इबादत करते थे 2-2 घंटे की। एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन की बात है। आज वो बच्चे कि जिन्होंने ये चीज देखी नहीं, कभी पाकिस्तान के अंदर जाके सियालकोट में उनको मैं ये बात सुनाता हूँ तो एक दूसरे का मुंह देख के ताजुब करते हैं, क्या ऐसा होता था?
آج وہ چیز مانی نہیں جاتی، ہو بھی نہیں سکتی. وہ بوڑھے تو لوگ تھے، عبادت کرنے والے جو تھے، نہ ان کو گرمی کا خیال رہتا تھا نہ سردی کا خیال رہتا تھا. تو زمانے کے اندر دینداروں ایسی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو چیزیں کسی کے لیے ممکن ہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں. ایک زمانے کے اندر ممکن ہے، دوسرے زمانے میں ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر عاد اور سمود کی قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے قد کے تھے اور لمبی عمریں پاتے تھے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. رسول اکرم نے جب اس حدیث کے متعلق بیان کرنا شروع کیا تو نبی فرمانے لگے کہ عاد و سمود کی جو قوم تھی بہت زمانہ پہلے اس دنیا میں رہتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ 40 گز کے تھے. 40 گز 120 فیٹ اونچے انسان، مانو گے؟ نہیں مانتے ہم. آج دنیا میں بڑے سے بڑا لمبا انسان جو ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ گنس بک کے حساب سے وہ 11 فٹ لمبا ہے. کانگو میں رہتا ہے. 11 فٹ کا سب سے اونچا آدمی دنیا کے اندر 11 فٹ کا ہے. کہاں 120 فٹ؟ لیکن قرآن شریف میں لکھا ہے، نبی نے فرمایا ہے. اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے. ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ہم جو نہیں جانتے، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کے اوپر ہمارا اعتبار ہے، وہ اگر کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے. سمجھے؟ اگر ہمارا کسی کے اوپر ایمان ہے، یعنی ہمارا یقین ہے کہ نہیں یہ سچا ہے، تو جب وہ کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. رسول اکرم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا تو نبی صاحب نے کہا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہنے لگے، میں اگر تم کو کہوں اے مکہ والو کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو تم کیا مانو گے؟ ہاں ضرور مانو گے، کیونکہ اے محمد ہم جانتے ہیں کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ یقین ہے، اور یہ یقین پھر ایمان بنتا ہے. یقین کی جو انٹینسٹی ہے وہ ایمان کی بگننگ ہے. یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاد و سمود کی قوم بہت بڑی تھی، بہت بڑے قد کے لوگ تھے، بڑی لمبی عمریں تھیں. تو ہم مانتے ہیں. آج اگر ہم کسی کو کہیں کہ ایک آدمی 1000 برس کی عمر تک جیتا تھا تو لوگ شاید نہ مانے، لیکن نوح نبی کی نبوت 950 برس چلی. ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 1000 سال کی نبوت، 1050 برس کی نبوت حضرت آدم کی ہوئی. وہ زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے. تو ایسی حقیقتیں دنیا میں بدلتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. تو پس صدر دین کے زمانے کے اندر جب بکرا جیتا ہوتا تھا اور ایک دن جیتا نہ ہوا تو پس صدر دین نے کہہ دیا بس میرے مولا کو یوں پسند آیا، اپنا سر ڈال دیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ زمانے کے حساب سے کچھ خرابی پیدا ہو گئی، جماعت ایک دل نہ ہو سکی. مولانا علی شاہ مباب صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ نیاز جو ہے گھٹ پاٹ، مولا فرمایا کہ تم ایک ہاتھ میں نیاز کی پیالی اٹھاؤ، دوسرے ہاتھ میں ایک کولسا اٹھاؤ، کوئلہ. تو تم اگر اپنے ایمان سے چاہو تو نیاز کی یہ طاقت سے یہ کوئلہ سفید ہو جائے، کوئلہ سفید ہو جائے. لیکن اس کے اندر ایک ایلیگری ہے. ایسا آدمی کہ جس کا انت کرن کوئلے کی طرح کالا ہے، وینڈکٹیو ہے، جیلس ہے، خراب ہے، کالا ہے، اگر اس کو ایمان آ گیا اور اس نے نیاز پیا، کیونکہ ایمان کے بغیر جو نیاز ہے سلطان محمد شاہ فرماتے کہ پانی ہے. نیاز تبھی نیاز ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو یہ نیاز کی پیالی جو ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہے. ایمان کی وجہ سے وہ نیاز ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امام میرا مولا ہے. میرا ایمان ہے کہ مولا جب مجھے پانی دیتا ہے کہ کہہ کے کہ یہ پاک پانی ہے تو پی جا، تو میں پی جاتا ہوں. تو ایمان کی وجہ سے جو مولا کے اوپر ہے یہ پانی نیاز بنتا ہے، جو دلوں کو صاف کرتا ہے. نیاز دلوں کو صاف کرتا ہے. نیاز سے پاگل پن دور ہوتا ہے.
न्याज से जिन्नात भाग जाते हैं। अगर किसी को जिन ने पकड़ लिया है, किसी भूत परीत ने पकड़ लिया है और ये दुनिया में ये चीजें बनती हैं और है भी, न्याज पीने से छूट जाते हैं। ईमान होना चाहिए। बात तो सारी ईमान ही की है। ये मजहब भी ईमान का है और ये जिंदगी भी ईमान से चलती है। और अगर ईमान नहीं तो दिल के अंदर डामाडोल पना, यानी इधर से उधर, उधर से इधर इंसान घूमता हैरान होता रहता है। उसको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती कि जहां सुकून मिले। ईमान उसको सुकून देता है, सुकून देता है। मौलाना हजरत इमाम हमारा मालिक है, रहबर है, इमाम है। वो खुदाई नूर है। हम उसके बदन को नहीं देखते। जिस तरह किसी एक बच्चे को, मैं ये मिसाल भी दिया करता हूं, एक बच्चे को उसकी काली बदसूरत अगली माँ के सामने एक खूबसूरत औरत लेके आए और बच्चे को कहे कि देख तेरी माँ बड़ी बदसूरत है, अगली है, ये कैसी खूबसूरत माँ है। अब मुझे बताओ आप कि वो बच्चा खूबसूरत औरत को अपनी माँ के तौर पे उस अगली जो सच्ची माँ है छोड़ देगा? उसको माँ अगली नहीं लगती, उसको माँ बदसूरत नहीं लगती। वो तो दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत है। बच्चे की नजर ने माँ की ममता और मोहब्बत को पहचाना है, उसकी शक्ल को नहीं। इसी तरह से हम इस्माइली जो हैं, हम इस चलते फिरते इंसान को, जिसको आगा खान कहते हैं और हम उसको करीम कहते हैं, दीनदारों हम उसको इंसान नहीं समझते। है इंसान, इंसानी रूप है, लेकिन हम जो कुछ उसमें देख रहे हैं, उस बच्चे की तरह के जो अपनी बदसूरत माँ को बदसूरती की नजर से नहीं देख रहा, माँ की मोहब्बत की खूबसूरती उसके दिलो दिमाग में छाई है। उस बच्चे की नस नस में, उसकी बूंद बूंद के खून के अंदर उस माँ की जो खूबसूरती और उस माँ का जो नूर है वो उस बच्चे के अंदर पड़ा है। उसके सामने हजारों दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत औरतें ले आओ, मगर वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। उसको खूबसूरती, उसको वो खूबसूरती जो आपको नजर आती है उसको नजर नहीं आती, और जो खूबसूरती वो बच्चे को नजर आती है वो आपको नजर नहीं आती। इसी तरह से हजरत इमाम जो है वो हमको जाहिर भाने भले इंसान नजर आते हैं, लेकिन दुनिया उसको इंसान के तौर पे जो ले रही है, हम जो उसको देख रहे हैं वो दुनिया नहीं देख रही, और जो दुनिया देख रही है वो हम नहीं देख रहे। बायना यही चीज 1935 में हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि दिल्ली में आए। पंजाब के हजारों इस्माइली दिल्ली आए, उनको हुक्म हुआ कि इधर आओ, मैं तुम्हारे मजहबी काम काज करूंगा। मुसलमानों ने, आपको जो याद होगा तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह मुस्लिम लीग के लाइफ प्रेसिडेंट थे। दीनदारों अपनी हिस्ट्री पढ़ा करो, आपको बहुत सी इसमें से ऐसी खूबसूरत चीजें मिलेंगी कि जिसके से आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सारे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे मुसलमानों के वहां इकट्ठे हुए थे। 31 दिसंबर 1934 और 1 जनवरी 1935, 3 दिन ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी। 34 में भी हुई, 35 में भी हुई, 36 में भी हुई, और उसके पहले 30 में भी हुई थी। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1903 के अंदर 1903 में एजुकेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडर्स इकट्ठे हुए थे और वहां यह फैसला हुआ कि अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए 1903 में। और फिर 1906 में 1906 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और सब लोगों ने मिलकर इमाम को प्रेसिडेंट बनाया, लाइफ प्रेसिडेंट। 1936 में इलाहाबाद के अंदर जब ये ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, मैं अभी बूढ़ा हुआ रहा हूँ और मैं दूसरी बहुत सी चीजों में बहुत मशगूल हूँ, मैं घड़ी घड़ी इधर नहीं आ सकता,
اگرچہ تم نے مجھے لائف پریزیڈنٹ بنایا ہے مسلم لیگ کا، لیکن آج میں تمہارے سے رخصت چاہتا ہوں اور میں ایک تمہیں ایسا آدمی دیتا ہوں میری جگہ کہ جو 10 برس کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ جو پولیٹیکل شپ ہے نا، بوٹ، اس کو کنارے پہ لگائے گا۔ اور یہ کہہ کے مولا نے محمد علی جینا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا کہ میں اس کو اپنی جگہ پہ پریزیڈنٹ بناتا ہوں، اور انشاءاللہ 10 برس کے اندر یہ ہندوستان کی پولیٹیکل شپ کو، پولیٹیکل جہاز کو کنارے لگائے گا۔ 36 میں قائد اعظم کو صاحب نے پریزیڈنٹ بنایا، 46 کے اندر پاکستان کا یہ بنیاد پوری ہو گئی۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ 35 میں جب یہ ادھر آئے، رات کو مسلمانوں نے اتنے جوش و خروش سے امام زمان کا ویلکم کیا، سواگت کیا، نعرے لگائے، بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن صاحب جب ہی پنڈال میں آئے تو مشنری سبزلی کھڑے تھے۔ سبزلی کہتے ہیں خداوند یہ واقعہ 2 دفعہ بنا، 36 میں بھی بنا، 35 میں بھی بنا۔ کہتے خداوند یہ مسلمان آپ کے اوپر فدا ہے؟ ماں باپ فرمایا ہاں الحمدللہ میرے نانا کی امت ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں سبزلی تم لوگ مجھے جس آنکھ سے دیکھتے ہو وہ لوگ نہیں دیکھتے، سمجھے؟ میں نے آپ کو وہ بچے کی بات سنا کے اس حقیقت کو آپ کے سامنے میں نے خلاصہ کر دیا کہ دنیا بھر کی خوبصورت مائیں اکٹھی کرو، مگر اس بچے کو جو اپنی بدصورت ماں میں خوبصورتی دکھتی ہے وہ دنیا نہیں دیکھتی، اور دنیا جس چیز کو خوبصورتی کہہ رہی ہے بچہ اس کو خوبصورتی نہیں سمجھتا۔ ایک چھوٹے سے بچے کی کتنی اچھی مثال ہے یہ۔ ہماری ماں کیسی بھی ہے مگر ہماری ہے، ہماری نظر سے وہ خوبصورت ترین ہے، ہماری نظر سے اس سے زیادہ کوئی بڑا نہیں، ہماری نظر میں اس سے زیادہ محبت کے لائق کوئی نہیں، ہماری نظر میں اس جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ چارے چارے جگل مائیں فری فری جویوں۔ بچے کی ماں گم ہو گئی، سینکڑوں ہزاروں عورتوں کے اندر وہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ چارے چارے جگل مائیں فری فری جویوں، تیرے تولے کوئی نہ آوے صاحب جی تم مرے من بھاو۔ کیسا خلاصہ ہو گیا؟ یہ سب مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ تیرے سوا کیوں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا؟ تیرے جیسا کیوں مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا، اس لیے جواب کیا ہے؟ صاحب جی تم مرے من بھاوے، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میرے دل میں تو سمایا ہے، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں لیلا کالی تھی، سانولی تھی۔ کسی مولوی نے آ کے کہا اے مجنو، ایک قیس، اس کا نام قیس تھا، لقب مجنون پڑا، عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں دیوانے کو، نام قیس تھا۔ کہتے ہیں قیس تو مسلمان ہے لیکن تجھے کبھی خدا یاد آیا؟ مولوی کو کہتا ہے تو جس کو خدا کہتا ہے میں اس کو لیلا کہتا ہوں۔ تو کسی شعر کے اندر اس کا ذکر اس طرح آ گیا، اگر تو شکل لیلا کی خدایا بن کے آ جاوے، میرا سجدہ ہے لیلا کو، کفر کی بات ہے، میرا سجدہ ہے لیلا کو،
کیا تو اس سے بڑا ہوگا؟ شریعت کی نظر میں یہ کفر ہے، لیکن دینداروں، محبت اندھی ہوتی ہے، محبت کا ظاہر نہیں ہوتا، باطن ہی باطن ہوتا ہے۔ اسماعیلی مذہب کی، اسماعیلی طریقے کی یہ خوبی ہے کہ ہمارا مذہب کا جو پایا اور بنیاد یا جو کچھ بھی سٹینڈ ہے نا، وہ محبت ہے۔ یہی محبت ایمان ہے۔ پہلے یقین آتا ہے، جب یقین میچور ہو جاتا ہے تو ایمان شروع ہوتا ہے، اور جب ایمان میچور ہو جاتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت جب جوان بنتی ہے، محبت کے بھی درجے ہیں نا، محبت جب جوان بنتی ہے تو خدا کا نور بن جاتی ہے۔ محبت ہی خدا کا نور ہے، خود خدا نور ہے تو خدا محبت ہے۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الودود، بہت بیوٹیفل نام ہے، ہر نام اچھے ہیں۔ الودود، محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا۔ خدا کی اعلیٰ بخششوں میں یہ چیز ہے، محبت ہی ایمان ہے، اور ایمان محبت ہے۔ ایمان شروع ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ یقین ہے نا، جب یقین پکا کامل ہو جاتا ہے تو ایمان شروع ہوتا ہے، وہ ایمان کا بچپنا ہے۔ جب ایمان جوان ہو جاتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، جب محبت جوان ہوتی ہے تو نور بن جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر فرماتے ہیں ایمان راکھشو تو چھوٹ سو، اپنے ایمان کو سلامت رکھو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کو کسی نے پوچھا، یا مولا ایمان سلامت رکھنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا ہر روز دعا مانگتے رہو کہ یا مولا میرا ایمان سلامت رکھو، کیونکہ ہم دنیا کے اندر بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو دنیا کی ایک مصیبت جو آئے گی تو ایمان دھل جائے گا۔ بہت بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے آدمی مومن تھے، روز جماعت خانے آتے تھے، لیکن کسی ایک بات نے ایسا گلاٹ دے دی کہ بے ایمان بن گئے۔ وینکوور کے اندر ایک ایسا اسماعیلی کہ جو ایک زمانے کے اندر پاکستان کی کسی کونسل کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس کے بعد پتا بہت بڑے اچھے مومن خاندان کے لوگ ہیں، لیکن جماعت کے کچھ لیڈروں کے ساتھ من دکھ جو ہوا تو ایسا ہوا کہ جماعت خانہ چھوٹا تو چھوٹا، مذہب چھوٹا تو چھوٹا، ارے امام کا دشمن بن گیا۔ اس قسم کی باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی رہی۔ مولانا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ مسافری پہ گئے تو ایک آکشن ہو رہی تھی جس کے اندر غلام بکتے تھے۔ مولانا باقر نے ایک غلام خریدا، غلام خریدا، 18 برس کا لڑکا تھا، بڑا تیز اور چالاک تھا۔ عبداللہ نام رکھا، پوچھا تیرے باپ کا نام کیا؟ تو کہنے لگا خطاب۔ چلو مولا نے اس کا نام رکھا عبداللہ ابن خطاب۔ تھوڑے دنوں کے بعد، یعنی تھوڑے برسوں، 1-2 برس کے بعد، مولانا باقر نے اپنے فرزند امام جعفر کو یہ غلام بخش دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اپنا پرسنل سیکریٹری کے طور پہ یا پرسنل گائیڈ کے طور پہ اس کو رکھ لیا، باڈی گارڈ بن گیا۔ امام کی صحبت، امام کی عقل، امام کی رحمت، امام کی بخشش کی وجہ سے یہ ابن خطاب بڑھتا 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 ایک زبردست دائی اور عالم بن گیا، یہاں تک کہ اس کو دائی الدعات کا ٹائٹل دیا۔ ساری دنیا میں تمام دائیوں کا سب سے بڑا سردار۔ جب اس درجے پہ پہنچا، مغروری آ گئی، غرور پیدا ہو گیا، اور اس میں فخر یہ ہوا کہ میرے پاس یہ علم ہے، میں ایسا ہوں، میں تیسا ہوں، اور میری مدد یا میری سیوا کے بغیر امام کے کام نہیں چل سکتے۔ پھسل گیا۔ ایمان کی بنیاد برابر نہیں تھی، ایمان کی بنیاد برابر نہیں تھی۔ بنیاد ہوتی ہے، لیکن بنیاد کو سٹرونگ کرتے رہنے اور مینٹین کرنے کے بھی تو گن ہیں۔ آپ گاڑی یہ کہنے لگا کہ امام کے کام میرے بغیر نہیں چلتے،
عبداللہ ابن خطاب دائی الدعات تمام مشنریوں دائیوں کا سردار بے ایمان ہو گیا، اور امام جعفر صادق کو ظاہر کے اندر اسے ڈیناؤنس کرنا پڑا، اور انجام یہ آیا کہ اس کے ہی مریدوں نے ابن الخطاب کو مار ڈالا، فیصلہ ہو گیا۔ تو دنیا میں اس قسم کے بہت سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور وہ ایمان کو ہلا دیتے ہیں۔ حسن علی شاہ ماں باپ 1842 میں جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت ہندوستان کی دو جماعتوں کے اندر بڑے جھگڑے ہوئے تھے۔ وہ جھگڑے بہت ٹائم سے چلے آتے تھے۔ کچھ کے اندر ایک جگہ کا نام تھا کیرا، اور مہوا نام کا گام تھا کاٹھیا واڑ میں۔ ان دونوں جگہوں کے اوپر بعض آدمی شرارتی جماعت میں ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن جماعت میں انہوں نے گند پھیلا دیا، اور آخر ان لوگوں کو مذہب چھوڑنا پڑا۔ مذہب چھوٹنے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے حسن علی شاہ ماں باپ کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کر دی، مکھی کامڑیا کو ستانا شروع کر دیا، جماعت کے وروਧ میں پروپیگنڈا شروع کر دیا، مذہب کے خلاف گالیاں بکنے لگے، اور آخر انجام یہاں تک آیا کہ انہوں نے کورٹ کے اندر بھی امام کے اوپر کیس کیے۔ 1842 کے اندر سے لے کے 1866 تک، یعنی ان 20 اور 4 24 برسوں کے اندر 6 دفعہ حضرت امام حسن علی شاہ ماں باپ کے خلاف کورٹ کے اندر کیس کیے گئے، 6 دفعہ 24 برسوں میں۔ سب کے سب کیس ہار گئے، کوئی شک نہ ہوا، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ کہ جن کے ایمان ذرا کچے تھے وہ ہل کے وہ بے ایمان ہو گئے، اور اس طرح سے 1866 کے بعد ہماری قوم میں سے ایک گروپ نکل گیا، اور اس کا نام پڑا بار بھائیا، باہر نکلنے والے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ کینسر کا کچھ تھوڑا سا ٹشو رہ گیا ہماری جماعت کے بدن کے اندر، جو بڑھتے 1900 کے اندر پھر یہ کینسر پھیل گیا، اور 1900 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے فرمان بھیجے کہ ابھی تم سب کے پاس سے سائن لو کہ مولانا سلطان محمد شاہ کو میں اپنا سچا امام طریقے مانتا ہوں، جو سائن نہ کرے اس کو مذہب میں سے نکال ڈالو۔ وہ خود ہی نکل گئے، اور یہ اثناعشری بنے، وہ بار بھائیا بنے، یہ اثناعشری بنے۔ ہمارے ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر امام کے بارے میں ہمارے مذہب میں سے کچھ لوگ نکلتے رہتے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی نمبر اور سنکھیا اور پاپولیشن کا شوق نہیں ہے، جتنے تھوڑے ہوئے مگر اچھے ہوئے وہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہمیں یہ شوق نہیں کہ ہم بہت کچھ بناویں، ہم اسماعیلی مذہب میں غیروں کو لیتے ہیں، لیکن ہم اس شوق سے نہیں لیتے کہ جس طرح دوسرے بہت سے طریقے لے لیتے ہیں۔ کرسچن جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی آدمی کو پکڑ کے وہ لوگ کرسچن بنا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں ایسا کوئی شوق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کو سمجھنا سب کا کام نہیں۔ ہمارا مذہب سارا جتنا ہے اس کی بنیاد نور ہے۔ اس نور کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی دماغی حالت چاہیے، خدا کی رحمت بھی چاہیے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا بات کرنا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایمان کو مینٹین کرنا چاہیے۔ ابھی ایمان کو مینٹین کیسے کرے؟ مولا فرمایا ہر روز دعا مانگو، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ، میرے بیوی بچوں کا ایمان سلامت رکھ۔ لیکن ایک اور بھی فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ تمہارے ایمان کو مضبوط رکھے گی، اگر دشمن نہیں ہوگی تو اکھڑ جاؤ گے۔ دشمن بنا اکھڑی جسو، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، ایمان کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکو گے۔ ایمان ٹکانے کی ایک ہی راستہ ہے، دعا مانگنا اور دشمن دینا۔ تو پیر نے کتنے اچھے طریقے سے فرمایا ایمان راکھشو تو چھوٹ سو، گڑ کہے چھے پکار۔ میں تمہیں اناؤنس کر رہا ہوں بالکل کھلے لفظوں میں، ساچی دشمن آلجو، سچی دشمن دینا آنے دور تھی لاگ جو پائے۔ دور سے پاؤں لگنے کا مطلب کیا کہ حاضر امام کبھی ظاہر بھانے
نہیں بھی ہے ہمارے اندر. ہماری ظاہر کی آنکھیں کبھی اس کو نہیں دیکھ رہی اور وہ ہزاروں مائل دور بھی ہے تو بھی اس کو حاضر سمجھ کے اس کو یاد کرتے رہو, اس کے پاؤں میں پڑے رہو. اور کبھی ظاہر میں بھی آ گیا ہے تو بھی یہ مطلب ہے کہ اس کے نزدیک مت جاؤ, دور ہی رہو. کیوں کہ وہ نور ہے, نور جلا دیتا ہے. اگر نور کے نزدیک پہنچیں گے تو وہ خاک بنا دے گا, جیسے تور کا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا. اس سے دور رہو. دور رہنے سے میرا مطلب اس کی چھیڑتی مت کرو, اس کا مذاق مت کرو, اس سے کھیلو مت, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مولا جو ہے وہ نور ہے اور ایمان نور بن جاتا ہے. خنسا بنت عمر نام کی ایک عورت, کچھ برس پہلے میں نے اپنی واز میں اس کا ذکر کیا تھا. خنسا مسلمان ہوئی. جب خنسا اور اس کا ہسبینڈ مسلمان ہوئے تو اس کے دل کے اندر ایمان کی جوت جلی. ایمان کی لائٹ بھی ہوتی ہے. ایمان کی لائٹ کیا ہے؟ دماغ کے اندر سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے. ایمان آنے سے انسان کے اندر مینٹل لائٹ پیدا ہوتی ہے. اس کو وہ چیز نظر آتی ہے جو دوسرے نہیں سمجھتے. تو ایمان کی لائٹ ہوتی ہے. خنسا کے دل میں ایمان کی لائٹ پیدا ہو گئی. رسول اکرم کو جب اس نے دیکھا اس کے دل میں جوت جل اٹھی, محبت جاگ اٹھی. اللہ کو تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کہنے لگی, لیکن یا محمد آپ کو دیکھ کے ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد احد کی لڑائی لگی. احد کی لڑائی مسلمانوں نے جیت لی. کافر بھاگ گئے. جب یہ کافر بھاگ گئے مسلمانوں نے تلواریں تیر ہتھیار رکھ دیے اور ان کے جو کیمپس تھے نا وہ لوٹنے شروع کر دیے. کافروں نے دور جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے, ویپنز رکھ دیے اور لوٹ میں پڑے ہیں. پیچھے سے آ کے جو حملہ کیا تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. مسلمانوں نے جیتی ہوئی بازی ہار دی. اور ہارنے کی وجہ یہ تھی نبی نے جو کہا تھا وہ نہیں مانے. نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ انجام آیا. اس کے اندر بہت سے مسلمان مارے گئے. لیکن دھوڑ مٹی بھی بہت اڑی. ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے رسول اکرم جو تھے اکیلے ہو گئے. اکیلے ہو گئے اور یہ وہ وقت تھا کہ سب کو اپنی جان پیاری ہو گئی. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ بنے بعد میں وہ خود کہتے ہیں, لکھتے ہیں اور شبلی نعمانی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جو سنیوں کا بہت بڑا عالم علامہ ہو گیا ہندوستان کے اندر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں جان لے کے اس طرح بھاگا کہ جیسے پہاڑی بکرا بھاگتا ہے. اور میں احد کی پہاڑیوں کے اوپر میں اس طرح جمپ کرتا تھا جیسے پہاڑی بکرا جمپ کرتا ہے. حضرت ابو بکر بھی غائب, حضرت عمر بھی بھاگ گئے, عثمان کا تو پتہ بھی نہیں تھا, سب یہ صحابہ بھاگ گئے. علی لڑتے رہے. جب اکیلے ہو گئے رسول اکرم تو کسی کافر نے دیکھا کہ محمد تو اکیلے ہو گئے, چلو خاتمہ کرو اس تمام لڑائی کا. اور آ کے جو حملہ کرنا چاہا تو پکار کی یا علی مجھ کو بچاؤ. تو مولا علی بھاگ کے آئے اور اس کافر کو مارا. پھر دوسرا ادھر سے آیا اس کو مارا. اور اس آپا دھاپی کے اندر رسول کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. اس احد کی لڑائی میں خنسا کا گھر والا ہسبینڈ بھی مارا گیا, 2 بیٹے جوان وہ بھی مارے گئے. اب وہ محمد کے اوپر جب حملہ کیا تو جو بھاگنے والے لوگ تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, جو کہ کافروں نے شروع کیا کہ محمد مارے گئے. یہ خبر مدینے میں پہنچی, گھروں گھر پہنچ گئی. بی بی فاطمہ روتی چلاتی باہر بھاگ آئی. عورتیں باہر نکل آئی, واہ ویلا ہو گیا, پیٹنا شروع کر دیا, محمد مارے گئے, محمد مارے گئے. اب خنسا بنت عمر باہر نکلی. رسول اکرم کی محبت نے جوش دیا. دیکھو
دیکھو اس کا ایمان دیکھو. باہر آ کے رستے پہ کھڑے ہو گئی. جو بھاگنے والے آ رہے تھے اس کو ایک ایک کو پکڑ کے پوچھے محمد کیسے ہیں. نہیں پوچھا میرا شوہر کیسا ہے, نہیں پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں, محمد کیسے ہیں. تو کسی نے کہہ دیا محمد مارے گئے. خنسا تیرا شوہر مارا گیا. تو کہنے لگی محمد کیسے ہیں. کسی نے آ کے کہا تیرا فلانا بیٹا مارا گیا. تو بیٹے کو تو بھول کے کہتی محمد کیسے ہیں. محمد کی پڑی ہے. تھوڑی دیر ہوئی, رسول اکرم اونٹ کے اوپر آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں. کافر بھاگ گئے. اس کے پیچھے پیچھے مولا علی چلے آتے ہیں. جب اونٹ نزدیک آیا, خنسا بنت عمر گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئی. خاک کے اوپر سر رکھ کے اس نے سجدہ کیا. آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی. دو ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری بہت شکر گزار ہوں کہ محمد سلامت ہے. تو نے میرے شوہر کی, میرے دو بیٹوں کی قربانی قبول کی. میں خوش ہوں. شوہر مر گیا, دو بیٹے جوان مارے گئے. کہتی ہے میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے شوہر میرے بیٹوں کی قربانی قبول کی, لیکن محمد سلامت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ بیٹا, وہ بچہ کہ جو بدصورت ماں کا بچہ ہے, اس کو اپنی ماں میں جو خوبصورتی دکھتی ہے وہ دنیا کو خوبصورتی نہیں دکھتی. ہمارا امام دنیا کے اندر ایک انسان کے طور پہ گھوم پھر رہا ہے, لیکن جو خوبصورتی ہم اپنے مولا میں دیکھ رہے ہیں, ارے دینداروں دنیا کی آنکھیں اندھی ہیں, وہ اس کی خوبصورتی نہیں جانتے. تیرے تولے کوئی نہ آوے صاحب جی تو مورے من بھاوے. میرے دل میں بیٹھا ہے, میں تجھے پیار کرتا ہوں. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب, دل میرے محبت لاگی. اسماعیلی طریقہ جو ہے نا, یہ محبت کا دین ہے. دنیا کی باتوں سے نہیں پایا جاتا. اس کو پانے کے لیے قربانی چاہیے, محبت چاہیے, اور وہ سب کچھ چاہیے کہ جو ہماری محبت کو نبھاتا رہے. ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو, گر کہے چھ پکار, ساچی دسون الجو انے دور تھی لگ جو پان. ہر روز اس کو ہر وقت یاد کرتے رہو. ابھی حضرت امام جب امریکہ میں آئے نومبر مہینے میں, تو صاحب نے بہت جگہ یہ فرمان کیا ہے, سارا دن تم یاد کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, محمد کرتے رہو, علی کرتے رہو, دوسرے اماموں کے بھی نام لیتے رہو. مطلب کہ تمہاری 3 وقت کی دعا کے علاوہ سارا دن اپنے مولا کے ساتھ تعلق رکھو. یہ محبت ہے کہ جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو ایک لحظہ بھی بھولتے نہیں. یہ محبت ہی ان کے دلوں کو ہمیشہ اجاگر رکھتی ہے. وہ اگر سوتے ہیں تو بھی جاگتے ہوتے ہیں, اگر وہ سوتے ہیں تو بھی وہ اپنے محبوب کی محبت میں جاگے ہوتے ہیں. اسماعیلی دین کو اگر سمجھنا ہے تو مولا سے محبت کرو, سکھی آباد رہو. مولا کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے وے, اپنی محبت سے آپ کے دلوں کو مولا بھر دے وے. مولا آپ کو نور عطا کرے, آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, فرمان بردار بناوے, دستوں سکریت میں پورا رکھے, حقیقتی سمجھ دے وے. مولا اپنے نور کی معرفت دے وے. مولا دین میں دنیا کی آپ تمام مشکلیں مصیبتیں دور کر کے آپ کو سکھی آباد کرے اور ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.